اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور بے شک ہم نے فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو ملک مصر اور شام میں عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ روزی عطا کی، تو جو ہی ان کے پاس علم یعنی قرآن آیا تو انہوں نے اختلاف کیا۔ اے حبیب، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے اس قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب یعنی توریت اور انجیل پڑھنے والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ وہ تجھے بتا دیں گے کہ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی، یعنی وہ ضدی کافر ہیں جن کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ کافر ہی مریں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لائیں گے لیکن اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ تو یونس کی قوم کے سوا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ اس کے لوگ ایمان لے آتے تو انہیں ان کا ایمان نفع دیتا۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی مجبوری اور زبردستی کا ایمان قابل قبول نہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ عذاب ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھتے نہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون۔ اے حبیب آپ فرمائیے غور سے دیکھو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی توحید اور قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور جن لوگوں کے نصیب میں ایمان نہیں انہیں نشانیاں اور رسول کچھ نفع نہیں دیتے۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ تو کیا کفار انہی لوگوں کے دنوں کا سا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے اور ایمان نہ لا کر ہلاک ہوئے؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ پھر عذاب آنے پر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، اسی طرح مسلمانوں کو نجات دینا ہمارے ذمے حق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔